السلام علیکم دوستو، سیوندیا زیارتہ میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت سخی لال شہباز قلندر کے 100 واقعات میں سے لی گئی ہے۔ اس کتاب سے یہ واقعہ منتخب کیا گیا ہے۔ راجہ زیر نے اقتدار و حکمرانی کے نشے میں تحقیق کیے بغیر مسلمان فقیر کو زنجیریں پہنا کر قید خانے میں ڈال دیا۔ پھر روزانہ اس کے کمزور جسم کو مشق ستم بنایا جاتا تھا، مگر وہ ہر بات ایک ہی بات کہتا تھا: میں اپنے مرشد کے سوا کسی کو نہیں جانتا، اسی سے عشق میں تڑپ رہا ہوں اور خلش دل سے بے قرار ہو کر اسی کو پکارتا ہوں۔ راجہ زیر اور اس کے وزیر ایک مسلمان درویش کی زبان سمجھنے سے قاصر رہے اور اس کے جسم پر وحشیانہ انداز میں تازیانوں کی بارش کرتے رہے۔ پھر ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر خدمت گاروں کی موجودگی میں اپنے اس شاگرد یعنی بودلے سرکار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو کہ راجہ زیر کی قید میں تھا اور کئی مہینوں سے دردناک سزائیں برداشت کر رہا تھا: بودلا، اب تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہماری آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہی ہیں۔ خدمتگار حیران تھے کہ پیر و مرشد کسے پکار رہے ہیں، بودلا کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ خادموں کو حیران پا کر سخی لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ بودلا ہمارا مرید خاص ہے اور تمہارا بھائی ہے۔ وہ ہمارے ہی حکم پر سہون آیا تھا، مگر یہاں کہ جابر حاکم نے اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا ہے، مگر آج رات زنداں کی دیواروں میں گہرے شگاف پڑ جائیں گے اور تمام زنجیریں کھل کر زمین پر گر جائیں گی اور بودلا بس آنے ہی والا ہے۔ ادھر سخی لال شہباز قلندر کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلا سرکار کا زخمی جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ بودلا نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا اور ابھی اس کی حیرانی برقرار تھی کہ یکا یک زنداں کا دروازہ کھل گیا۔ بودلا سمجھ گیا کہ یہ تائید غیبی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نے بے اختیار نعرہ مارا: میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ شدید زخمی ہونے کے سبب بودلے کی ناتوانی انتہا کو پہنچ چکی تھی، مگر زنجیروں سے آزاد ہونے کے بعد اسے اپنے جسم میں نئی توانائی محسوس ہونے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ قید خانے کے میدان سے گزر کر صدر دروازے کی طرف آیا تو زندان کی بلند دیواریں اس کا راستہ روکے کھڑی تھیں۔ بودلا نے حسرت سے دیواروں کی طرف دیکھا تو یکا یک ایک دیوار شک ہوئی اور اس میں گہرا شگاف پڑ گیا۔ بودلا نے زوردار نعرہ مارا اور شگاف سے گزر کر باہر آ گیا۔ پھر اسے مرشد کی آواز سنائی دی: بودلا، اسی راستے پر چلے آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بودلا نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا، مگر دور دور تک کسی کی موجودگی کے آثار نہیں ملتے تھے۔ وہ اپنی مرشد کی آواز کو پہچانتا تھا۔ آخر اسی آواز کے سہارے چل پڑا۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ بودلا کو چند خیمے نظر آئے۔ پھر وہ غیر ارادی طور پر ان خیموں میں داخل ہوا۔ یہ اس کے مرشد کا خیمہ تھا۔ بودلا نے حیران ہو کر سخی لال شہباز کی طرف دیکھا، پھر والہانہ انداز میں آگے بڑھا اور مرشد کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ سخی لال شہباز قلندر کے دوسرے خدمتگار بھی اجنبی شخص کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کے گرد سمٹ آئے تھے۔ بودلا ہچکیوں سے رو رہا تھا اور مرشد اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت مشفقانہ لہجے میں فرما رہے تھے: بس تمہاری آزمائش ختم ہوئی، تم سرخرو ٹھہرے اور تمہارے دشمن ہلاکت کو پہنچے۔ خدمتگاروں نے دیکھا کہ اجنبی شخص کے پورے جسم پر زخموں کے نشانات تھے اور جگہ جگہ سے گوشت نوچا ہوا تھا۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر نے اپنے خدام کی طرف دیکھ کر فرمایا: یہی تمہارا بھائی بودلا ہے، اسے حاکم سیون نے ناحق ستایا ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ پھر دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ چند روز ہی میں بودلے سرکار کے تمام زخم کسی دوا کے بغیر ہی بھر گئے اور جسم پر چوٹ کا کوئی نشان تک باقی نہ رہا۔ یہ سخی لال شہباز قلندر کی ایک کرامت تھی۔